سابق فوجی صدر پرویز مشرف طویل علالت کے بعد وفات پا گئے۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف دبئی میں طویل علالت کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ وہ دبئی کے امریکن نیشنل ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے بھی مسلح افواج کی جانب سے پرویز مشرف کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی فوج نے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے جنرل پرویز مشرف کی وفات پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ پرویز مشرف تقریباً 9 سال 1999 to 2008 تک آرمی چیف رہے۔ وہ 2001 میں پاکستان کے 10ویں صدر بنے اور 2008 کے اوائل تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سن 1999 میں فوجی بغاوت کے بعد اقتدار میں آنے والے پرویز مشرف 2016 میں علاج کی غرض سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد متحدہ عرب امارات میں مقیم تھے۔ گزشتہ برس جون کے مہینے میں پرویز مشرف کے اہل خانہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پرویز مشرف خرابی صحت کی اس مرحلے میں ہے جہاں صحت یابی ممکن نہیں اور ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ پرویز مشرف کے گھر والوں کی جانب سے جاری بیان میں ان کی زندگی میں آسانی کے لیے دعا کی اپیل بھی کی گئی تھی۔ اہل خانہ کے مطابق سابق فوجی صدر ایمیلوئڈوسس نامی بیماری میں مبتلا تھے۔ اس بیماری میں جسم میں پروٹین کے مالیکولز ناکارہ ہو جاتے ہیں اور مریض کے اعضائے رئیسہ متاثر ہوتے ہیں۔ اکثر افراد میں اس بیماری کے بعد ایمیلوئڈوسس پروٹین گردے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں جس سے کڈنی فیلئر کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایمیلوئڈ پروٹین اگر دل میں بننا شروع ہو جائیں تو اس سے پٹھے سخت ہو جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش متاثر ہوتی ہے۔ NHS کے مطابق ایمیلوئڈوسس کا کوئی علاج نہیں اور ان پروٹینز کو براہ راست نکالا نہیں جا سکتا، مگر ایسے طبی طریقے موجود ہیں جن میں علامات کا علاج کیا جاتا ہے یا ان پروٹینز کو جسم میں بڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں پرویز مشرف کی اتار چڑھاؤ کی شکار زندگی کے بارے میں۔ پاکستان کے اب تک کے آخری فوجی عامر پرویز مشرف کی قسمت گزشتہ 2 دہائیوں میں اتار چڑھاؤ کی شکار رہی ہے۔ سن 1999 میں ملک میں اقتدار پر قابض ہونے کے بعد ان پر متعدد قاتلانہ حملے ہوئے۔ وہ ان میں بچ نکلے، مغربی دنیا اور اسلامی عسکریت پسندوں کے درمیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں صف اول میں کھڑے تھے۔ بعد ازاں ان پر غیر قانونی طور پر آئین کو معطل کرنے اور ایمرجنسی نافذ کرنے کے الزام عائد کیا گیا۔ ان کے اقتدار کے عروج کے 20 برس بعد ان کی غیر موجودگی میں عدالت نے انہیں آئین سے بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی۔ جنرل پرویز مشرف 1943 سے 2023 1943 to 2023 سابق صدر پاکستان 1961 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ 1999 میں پاکستان میں فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالا اور 2 سال بعد ملک کے صدر بن گئے۔ 2007 میں اقتدار پر گرفت کمزور پڑی۔ 8 میں خود ساختہ جلاوطی اختیار کر لی اور سن 2013 سے 16 تک ملک واپس آئے۔ 14 میں بغاوت کے الزامات کا سامنا رہا۔ پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو دلی کے اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1947 کی تقسیم ہند کے بعد ان کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ سن 1964 میں انہوں نے پاکستانی فوج میں کمشین حاصل کیا اور ایک لمبی ملازمت کے بعد سن 1998 میں نواز شریف کے دور حکومت میں انہیں چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کیا گیا۔ تاہم اگلے ہی سال 1999 انہوں نے ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ان کا انتخاب نواز شریف کے لیے جوا ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے پرویز مشرف کو نسبتاً سینئر جنرلز پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کی کمان سونپی تھی۔ نواز شریف کی مقبولیت بھی اس وقت زوال پذیر ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ملک میں جاری معاشی بحران، متنازع اصلاحات اور کشمیر کا بحران تھا۔ اس دور میں پاکستان کشمیر میں کچھ علاقے پر قبضے کی ایک ناکام کوشش پر شرمندہ تھا اور فوج سارا الزام اپنے سر لینا نہیں چاہتی تھی اور یہی کارگل کا معاملہ دونوں کے تعلقات کی خرابی کی بڑی وجہ بنا۔ بعد ازاں جب نواز شریف نے جنرل مشرف کو تبدیل کرنا چاہا تو انہوں نے انتہائی ہوشیاری سے اپنی فوجی طاقت کے بل پر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ان کے اقتدار کا پانسہ اس وقت بدلا جب 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر شدت پسندوں نے حملے کیے جن میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے اور مشرف حکومت نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دینے کا مطلب ان تمام جنگجوؤں سے تصادم تھا جو القاعدہ اور طالبان کے حامی تھے۔
جن سے تعلق کا الزام پاکستانی فوج پر طویل عرصے سے لگتا چلا آ رہا تھا۔ پاکستانی صدر کی حالت کو رسی پر چلنے سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں شدت پسندوں کے خلاف حملوں کے لیے امریکی دباؤ میں ملک میں امریکہ مخالف اسلامی آوازوں میں توازن بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ افغانستان کا معاملہ بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ پرویز مشرف پر نیٹو اور افغان حکومت کی جانب سے مسلسل الزام عائد کیا جاتا رہا کہ وہ القاعدہ اور طالبان کے ہمدرد جنگجوؤں کی فاٹا کے راستے افغانستان میں نقل و حمل کو روکنے کی کافی کوشش نہیں کر رہے۔ ان کے ریکارڈ کے بارے میں کئی سوالات اس وقت سر اٹھانے لگے جب سن 2011 میں اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے، جہاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کری علاقے میں برسوں سے رہائش پذیر تھے، اور مشرف برسوں سے انکار کرتے رہے کہ انہیں اس کے بارے میں علم تھا۔ جنرل مشرف کا دور اقتدار عدلیہ کے ساتھ ان کی کھینچا تانی سے بھی بھرپور رہا، جس میں ان کے فوجی سربراہ رہتے ہوئے صدر کے عہدے پر قائم رہنے کی خواہش کا تنازع بھی شامل تھا۔ سن 2007 میں انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر دیا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ چند مہینوں بعد انہوں نے اسلام آباد میں لال مسجد اور اس سے ملے ایک مدرسے کے خونی محاصرے کا حکم دے ڈالا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ لال مسجد کے علماء اور طلباء پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں سخت شرعی قوانین لاگو کرنے کے لیے جارحانہ مہم چلانے کا الزام تھا۔ اس واقعے کے رد عمل میں پاکستانی طالبان کی تخلیق ہوئی اور پاکستان میں شدت پسندی کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس میں آئندہ آنے والے برسوں میں ہزاروں عام شہری اور سیکورٹی فورسز کے اہلکار مارے گئے۔ جب سن 2007 میں نواز شریف جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس لوٹے تو یہ مشرف دور کے خاتمے کا آغاز تھا۔ سابق فوجی جنرل نے اپنا دور اقتدار بڑھانے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، لیکن فروری 2008 میں ان کی حمایت یافتہ جماعت پارلیمانی انتخاب ہار گئی۔ 6 ماہ بعد انہوں نے مواخذے سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے دور اقتدار میں پرویز مشرف نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی بھی کوشش کی اور اسی سلسلے میں لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا معاہدہ بھی طے پایا، اور ایک وقت ایسا تھا جب مسئلہ کشمیر بھی حل ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا، تاہم اس وقت تک مشرف ملک میں سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو چکے تھے۔ خیال ہے کہ اپنے لندن اور دبئی میں قیام کے دوران دنیا بھر میں دیے گئے لیکچرز کے بدلے سابق صدر نے لاکھوں ڈالرز کمائے، لیکن انہوں نے یہ بات کبھی راز میں نہیں رکھی کہ ان کا ارادہ وطن واپس جا کر اقتدار حاصل کرنا تھا۔ مارچ 2013 میں وہ ڈرامائی انداز میں پاکستان لوٹے تاکہ انتخابات میں حصہ لیں، لیکن ان کی واپس گرفتاری پر منتج ہوئی۔ انہیں انتخابات لڑنے سے روک دیا گیا اور ان کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ توقع کے مطابق انتخابات میں بری طرح پٹ گئی۔ جلد ہی وہ عدالتی مقدمات میں الجھ گئے، جن میں بینظیر بھٹو کو مبینہ ناکافی سیکیورٹی فراہم کرنا بھی تھا۔ بینظیر بھٹو سن 2007 میں شدت پسندوں کی ایک کارروائی میں ہلاک ہوئی تھی اور ان کے قتل نے پاکستان سمیت دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 2010 میں اقوام متحدہ کی ایک انکوائری میں جنرل مشرف پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں جان بوجھ کر کوتاہی برتی۔ اسی برس ان پر 2007 میں آئین معطل کرنے کے فیصلے پر غداری کا مقدمہ قائم کیا گیا، لیکن ایسا ملک جہاں ایک طویل عرصے تک فوج کی حکومت رہی ہو، وہاں یہ مقدمہ چلنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے حکومت نے سابق حکمران کا مقدمہ سننے کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی۔ خصوصی عدالت میں یہ مقدمہ 5 برس تک زیر التوا رہا، مگر پھر بالآخر 3 ججوں پر مشتمل خصوصی عدالت نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا، جس میں مشرف کو غداری کا مرتکب قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی گئی تھی۔ مگر لاہور ہائی کورٹ نے سن 2020 میں ان کی خصوصی عدالت کی تشکیل کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا، جس نے مشرف کو موت کی سزا سنائی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مشرف مخالف فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ گزشتہ کئی برسوں مسلسل زیر علاج رہنے کے بعد پرویز مشرف آج اپنی بیماری کے ہاتھوں زندگی کی جنگ ہار گئے۔